تمام سر نیزوں کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے ہیں۔ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو میرا مزاج نہیں وہ چیزیں بیان کروں، پھر رنگ اور بن جاتا ہے، ورنہ مجھے دنیا کا سمجھدار سے سمجھدار عالم دین ہو، آدمی ہو، وہ سیاںہ آدمی مجھے بتا دے نیزے پر سر چڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ کلیجے پھٹ جائیں اگر میں وہ منظر بیان کر دوں، کس طرح سر چڑھایا گیا ہوگا۔ یہ بات اس تمام نے لکھے، امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس میں آپ نے ترتیب لکھی ہے کس ترتیب سے وہ قافلہ شام کی طرف کوفہ کی طرف چلے۔ فرماتے ہیں آگے نیزے ہیں، ان پر کربلا والوں کے سر ہیں، شہیدوں کے سر ہیں، پیچھے مخطرات عصمت ہیں، اس سے پیچھے یزیدی لشکر ہے۔ انہوں نے ترتیب کو بیان کیا کس ترتیب سے لشکر چلے۔ آپ مجھے بتا دیں نیزوں پر سر چڑھائے کس طرح جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے کربلا کتنی مشکل چیز ہے، وہ مرحلہ کتنا مشکل ہے۔ بھائی دو ہی طریقے ہیں، میں دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، تفصیل کی طرف جاؤں گا تو بات کچھ سے کچھ بنتی چلی جائے گی۔ یا تو سر زمین پر رکھ کر اوپر سے نیزہ پیوست کیا جائے، یا نیزے کے اوپر سر چڑھایا جائے۔ سمجھتے ہیں نا چڑھانا کسے کہتے ہیں، آپ خود اندازہ کر لیں۔ یہ منظر سیدہ زینب نے دیکھا ہے، یہ منظر امام زین العابدین نے دیکھا ہے، یہ منظر سیدہ سکینہ نے دیکھا ہے۔ یا تو سر پر نیزہ پیوست کیا جائے یا سر اٹھا کر نیزے میں پھنسایا جائے۔ چونکہ ان کے مقام بلند ہیں، ایسے جملے ان کی شایان شان، اس لیے میں نہیں بولتا، پر مجھے منظر بتائیں، اور طریقہ ہے تو مجھے بتا دیں، کوئی آپ کے ذہن میں طریقہ ہے تو مجھے بتا دیں اس طرح نیزے پر سر چڑھایا جاتا ہے۔ یہ منظر امام زین العابدین نے دیکھا ہے، یہ منظر سیدہ سکینہ نے دیکھا ہے۔ اور جب وہاں سے چلنے لگے ہیں تو سیدہ زینب نے کہا یہ ہمارے پیارے ہیں، ان کی نماز جنازہ ادا ہونی چاہیے، ان کی تدفین ہونی چاہیے۔ شمر نے کہا، اسے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تمہارے پیاروں کو آسمانوں کے پرندے کھائیں یا جنگل کے جانور کھائیں۔ آپ اتنا آپ بھی جانتے ہیں بندے پر جب اذیت اور تکلیف آتی ہے، اچانک چوٹ لگے نا تو بندے کو سب سے زیادہ اپنے کسی پیارے کی یاد آتی ہے۔ زیادہ تر بندے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، اپنے پیارے کی یاد آتی ہے۔ سیدہ زینب کے دل پہ چوٹ لگی ہے، 6 بھائی پڑے ہوئے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، سارے خانوادہ کے مرد وہاں دھڑ پڑے ہوئے ہیں اور تدفین کی اجازت نہیں۔ جب دل پر چوٹ لگی، سیدہ زینب کھڑی ہیں دشت کربلا میں، دشت نینوا میں، وہی کھڑے کھڑے چہرہ کیا مدینہ منورہ کی طرف اور پکارا اللہ کے رسول کو ہے، واہ محمدہ۔ یقین جانیے یا محمد نہیں کہا، واہ محمد کہے۔ واہ محمد کا عربی میں معنی بنتا ہے ہائے محمد، ہائے محمد، ہائے محمد، واہ محمدہ، واہ محمدہ، ھذا حسین بالعرا مزمل بالدما مقطع الاعداء۔ عرض کیا اے جانوروں کے بچوں پر رحم کرنے والے آقا، دیکھیں اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے، آج حسین نے خون کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور آپ کے کاندھوں کی سواری کرنے والے کے آزار ریت پر بکھرے پڑے ہیں۔ سیدہ زینب نے کربلا میں کھڑے کھڑے چہرہ کیا مدینہ منورہ کی طرف۔ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، حسین کی لاش بے کفن سے۔ توجہ کا طالب ہوں، سیدہ زینب کی ساری شخصیت اور کربلا کے بعد آپ کا کردار ایک شعر میں بیان ہو جاتا ہے۔ حسین کی لاش بے کفن سے، یہ کہہ کر زینب جدا ہوئی تھی، جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ جو کام کربلا میں ادھورا رہ گیا تھا سیدہ زینب کی چادر نے تکمیل کر دی ہے۔ جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔